السلام علیکم ویورز، میں آپ کی ہوسٹ نیہا مریم آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ہمارے شو ستاروں کا بیان میں، اور امید کرتے ہیں آپ کا لاسٹ ویک اچھا گزرا ہوگا. اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے ہمیں جو فیڈ بیک دیا اس کا بہت بہت شکریہ. آج بھی میں دیکھ رہی تھی ہمارے فیس بک پیج پر بہت ساری پوسٹ تھیں، بہت سارے میسیجز آ رہے تھے ہمارے شو کے لیے، بیسٹ وشز آ رہی تھیں ابن کشیر صاحب کے لیے، اور اس کے علاوہ جو لوگ بہت زیادہ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان سے. تو تھینک یو ویری مچ آپ کے رسپانس کے لیے، آپ کے فیڈ بیک کے لیے. اسی طرح ہمیں فیڈ بیک دیتے رہا کریں تاکہ ہم بہتر سے بہتر کر سکیں اپنا شو. اس کے ساتھ ہی فارمیٹ کے مطابق چلتے ہیں اپنے گیسٹ ابن کشیر صاحب کے پاس، اور پھر ان سے پہلے ان کی خیریت دریافت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے شو کو آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ اور یہ ہفتہ کیسا گزرا آپ کا؟ میں کہتا ہوں کہ حسب معمولی گزرا. حسب معمولی گزرا. تو گھر میں سب ٹھیک ہے؟ سب کرتے ہیں. اچھا جی. اور آج آپ ڈائریکٹ ڈیوٹی سے ہی آ رہے ہیں شاید؟ نہیں، آج میرا آف تھا. آج آف تھا آپ کا؟ اچھا دیکھیں ہمارے لیے آف لے کر آئے ہیں آپ، تھینک یو ویری مچ اس کے لیے. اچھا آپ کو جیسے میں ابھی بتا رہی تھی کہ فیس بک پر ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک ملتا ہے آپ کے پروگرام کا، لوگ جو ہے کافی پسند کرتے ہیں، تو آپ ان سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس اس سے قبل میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں ایک ہی بات، اور وہی بات میرا مطلب دوبارہ اعادہ کرتا ہوں، ریوائز کرتا ہوں کہ بس یہ ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، علم ہے، علم کی تو بہت بڑی وسعت ہے، لیکن یہ ہے کہ بس آپ اپنی کوشش اور جدوجہد پہ یقین رکھیں اور کوشش اور جدوجہد کرتے رہیں. لیکن یہ بات یہ نہیں ہے کہ آپ ایک سیدھی راہ پہ چلے جا رہے ہیں اور راستے میں ایک بڑی چٹان آ گئی ہے، درخت آ گیا اور آپ نے اسی کو لگ گئے اور اسی کو کاٹ پیٹ توڑنا شروع کر دیا کہ راستے کی رکاوٹ ڈال رہا ہوں. نہیں، آپ اس کے دائیں یا بائیں سے گزر جائیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ یوں ہے. تو اپنی جدوجہد پر بھی یقین کرنے کا مطلب یوں نہیں ہے کہ اس قسم کی مطلب اہمکانہ قسم کی جدوجہد کی جائے. بالکل عقل کے دانشمندی سے کام لیتے ہوئے، عقل سے کام لیتے ہوئے اور نپے تلے طریقے سے آپ اپنی محنت پہ یقین کرتے ہوئے، اللہ کی مدد پہ بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں. لازماً آپ کی محنت کا کہیں نہ کہیں نتیجہ نکلے گا. یہ ہو سکتا ہے، میں نے یہ ذاتی میری پریکٹس ہے، اپنے دوستوں پہ میں نے کی، اپنے تمام حلقے میں کی، کہ اگر آپ ایک سمت میں اندر دھن جدوجہد کر رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں انتہائی یقین کے ساتھ، تو بے شک آپ کو وہ کام نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے وہ کام نہ ہو جس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ اکثر میں نے دیکھا ہے اس سے بھی بڑا کام آپ کا بالکل ایسے سجا کے پلیٹ میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ اور قدرت رکھ دیتی ہے. بالکل صحیح ہے. وہ کام آپ کی نظر میں اس کام کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اس کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے کہ میں نے جس کی جدوجہد کی وہ تو یہی ضرور دفاع کرو. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہی میرا کہنا ہے کہ آپ اپنی جدوجہد پر یقین رکھیں اور جدوجہد کو لگاتار اس میں کوشش کرتے رہیں. یہ الگ بات ہے کہ اپنی زندگی کے اور قسمت کے کچھ کمزوریاں اور کچھ خفیہ صلاحیتوں کو اگر سمجھنا چاہیں اور ان کے ذریعے پھر بھی زندگی میں مزید تھوڑا سا بہتری لانا چاہیں تو اس میں مددگار ہوتی ہیں یہ چیزیں. آسٹرولوجی، کیمسٹری، اس ٹائپ کے جتنے بھی علوم ہیں یہ مددگار ہوتے ہیں. صحیح. اچھا آج کے شو میں آپ سے ایک وہ پوچھنا چاہوں گی سوال کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، مجھے اتنا اس بارے میں اندازہ نہیں ہے کہ لوگ کچھ پتھر جنہیں ہم کہتے ہیں جیمز یا پھر سٹونز جو ہیں وہ ہر اسٹار کے لیے اور ہر انسان کے لیے الگ الگ ہوتے ہیں، اس کی پرسنالٹی کے حساب سے یا اس کی ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے. تو ان اسٹونز کا کیا کردار ہوتا ہے ہماری اس میں شخصیت کے؟ یہ قدرت نے خود ان کو اپنے خصوصی مطلب یعنی کہ اپنے ہی زیر نگرانی رکھ کر ان پتھروں کو، مطلب یہ کوئی لیبارٹری میں تو بنے ہوئے نہیں ہیں، یعنی کروڑوں سال اربوں سال ان کا کمبینیشن بنتا ہے. کہیں پر وہ کہیں آکسیجن، کہیں پر کاربن اور کہیں پر کون سی چیز، کبھی آکسیجن، مختلف قسم کے اجزاء کا ایک خاص پریشر اور زمین کے جو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے طرف سے بات ڈالی ہوئی ہیں. اچھا اب بہت سی چیزوں کو بے جان سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں حیات ہر جگہ ہر ایک شکل میں نہیں، جیسے انسانی اور نباتاتی شکل میں حیات ہر جگہ ایسے حیات نہیں. آپ اگر ذرے کو دیکھیں تو ذرے کے اندر پورا ایک سولر سسٹم حرکت کر رہا ہے. کہیں پر بھی کائنات کی کسی طرف بھی چلے جائیں تو نیوٹران، پروٹون، الیکٹران ہر جگہ پائے جاتے ہیں اور وہ ساکت نہیں، حرکت میں لگاتار. اسی طرح سے ثابت ہو کہ زمین کائنات میں ہر ذرہ جو ہے وہ حقیقت میں ایک اپنے مطلب یعنی کہ زندگی رکھتا ہے، ایک مسلسل زندگی اپنی مخصوص شکل میں رکھتا ہے. تو اسی طریقے سے ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخصوص صفات بھری ہوئی ہیں. اب اس کے دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب سے بڑا حوالہ ہمارے پاس موجود ہے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ
کہ انہوں نے بھی اگر ہم یہ ذائچے کی کیفیت کو ان پر منطبق کریں، اگر ان پر اور ان کی زندگی کے معاملات کو اگر زیر بحث لائیں کہ ان کے ساتھ کس کس موقع پہ کیا ہوا اور کہاں سے ذائچے سے تصدیق ہوتی ہے، تو بالکل عین ان کی تمام باتیں پوری اترتی ہیں. کہیں تو تردید نہیں ہوتی کہ ذائچہ جو ان کے ساتھ صورتحال نبی کریم حیات طیبہ جو گزاری اس میں کوئی اختلافی بات ہے، سب باتیں ان پر پوری اترتی ہیں. اور پتھر عقیق جو ہے وہ ان کے لیے بالکل انہی کے لیے موزوں تھا. تو اتنی لمبی تفصیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں گئے. دین اسلام نے اتنی چھوٹی چھوٹی فروئی باتوں کو اتنا اس پہ بحث بھی نہیں کی ہے. تو انہوں نے خود بھی عقیق پہنا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس سے مراد یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عقیق پہنا تھا تو پوری کی پوری امت عقیق پہنے، نہیں. ہر کوئی اپنے اپنی نسبت سے اپنے ذائچے کے حساب سے اس کے اوپر جو میچ کرتا ہے. ایسا لیکن میں نے سنا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عقیق جو ہے، جو آپ نے ریفرنس دیا اس حوالے سے ہی کہ جو ہر کسی کو موافق آ جاتا ہے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات کہا یوں جا سکتا ہے کہ یہ ایسا پتھر ہے کہ جو کہ نقصان کم سے کم نہیں دیتا، نقصان نہیں دیتا، عمومی طور پر نیوٹرل یا فائدہ مند دو باتیں ہوتی ہیں. یوں ہوتا ہے کچھ پتھر ایسے ہیں جو بالکل یعنی کہ برعکس یا تو فائدہ یا نقصان ایسا نتیجہ دیتے ہیں. فائدہ تو بہت زیادہ فائدہ اور نقصان تو بہت زیادہ نقصان. تو ایسے ان میں سب سے مشہور تھے جو ایک ہیرا ہے اور دوسرا نیلم. ان کی اثرات ہیں کہ کچھ واضح شدت کے ساتھ اپنا نتیجہ دیتے ہیں. اچھا، ہیرا جو ہے وہ اس کے کیا کہتے ہیں برے اثرات بھی ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں. جو اگر جس کے اس کے ذائچے سے وہ میچ نہیں کرتا، جو بندہ اس کو استعمال کر رہا ہے اس کے ستارے اس سے نہیں میچ کرتے یا اس کی ضرورت کے لحاظ سے وہ بالکل ناموزوں ہیں، تو آپ اگر ہیرو کو قیمتی جان کے جو افورڈ کر سکتے ہیں، قیمتی جان کے اگر پہننا شروع کر دیں گے تو ممکن ہے. جیسے عورتیں پہنتی ہیں زیور کے اس میں، تو اگر ان کے لیے موافق نہیں ہے تو اگر زیور کے اس میں اگر وہ ہجوم پہنے نا، جیسے کہ وہ اس نیت سے نہ پہنے. دوسرا یہ کہ جسم کو مس نہ کر رہا ہو، وہ اسی انگوٹھی میں ہار میں یا جو بھی چیز ہے اس میں اگر اس طریقے سے ہو کہ وہ جسم کو اس طریقے سے نہیں مس کر رہا ہو. دوسری بات ہے کہ آپ نے باضابطہ طور پہ اس کی اس حوالے سے نیت نہیں رکھی ہوئی تو پھر تو وہ ایک آرائش زیبائش کا معاملہ ہے. ہاں یوں ہے. لیکن اگر آپ اس کو بحیثیت پتھر اس صورت میں استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ میری زندگی کے فلاں معاملات، یہ باتیں یوں نہیں ہیں کہ شرک و بدعت کی نسبت سے ہم ان کو بلیک لسٹ کر دیں گے، بلکہ یہ اس پہ بڑی لمبی طویل بحث کی ضرورت ہے. اور جو تھوڑی سی اس موضوع کی بحث ہو کسی علمی سطح پر تو ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی شرک بدعت نہیں ہے، ایک نارمل سا معاملہ ہے. یہ تو ایک وہ کہہ سکتے ہیں تھراپی ہے. اچھا، تھراپی ہے، جیم تھراپی. پتھروں کے ذریعے علاج ہے، پتھروں کے ذریعے روحانی یا جسمانی معاملات کے علاج ہے. یہ سمجھے اس کو. اچھا جی ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے فارمیٹ کے مطابق اپنے ویورز جنہوں نے ہمیں اپنی انفارمیشن سینڈ کی ہے ان کے بارے میں جانتے ہیں. تو لیکن اس سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ ابن کشی صاحب سے ڈیٹا کے بارے میں ڈسکشن میں کرتی ہوں. آپ جائیں لیں ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آ کر ہم اپنے ویورز کے بارے میں جو بھی ابن کشی صاحب بتائیں گے ان کے ستاروں کے بارے میں یا ان کی پرسنالٹیز کے بارے میں وہ جانیں گے. تو اسٹے ٹیون ٹو دا لائف ٹی. I'm designing for my overseas clients since last 15 years and اب میں نے پچھلے 1 سال سے اپنی برانڈ یہاں پاکستان میں لانچ کی ہے. اور اب میری عید کلیکشن آنے والی ہے جس میں میں نے سمرس کے لائٹ کلرز اٹھائے ہیں, سافٹ مٹیریل اٹھایا ہے. اور عید کے حوالے سے چونکہ میرے ذہن میں یہاں کی لڑکیاں چوڑیاں پہنیں گی, مہندی لگائیں گی, تو میں نے ویسٹرن کٹس پہ اتنا فوکس نہیں کیا. میں نے اسٹریٹ کرتاز پہ کام کیا ہے. اس پہ میں نے نیک لائن پہ میں نے لائٹ ورک دیا ہے تاکہ چونکہ سمر ہے تو لائٹ فیلنگس ہوں اور لائٹ کلرز کی وجہ سے کول فیلنگز آئیں. اور میں نے
कुर्ता के दामन पे काम किया और कुछ कलर्स भी डाले ताकि ईद की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए। तो मटीरियल में मेरे पास शिफॉन, V-neck और लेसेस बहुत इन हैं और बहुत लोग शौक से पहन रहे हैं, तो मैंने लेसेस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया कि उसमें स्टाइल भी दे दिया है और सिंपलिसिटी भी है और आपको क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। तो ये मेरे स्पेशल कलेक्शन मेरी पर आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और मोती का को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जी मैं एक झलक आपको दिखाती हूँ ड्रेस की। जैसे ये है, ये हल्का और गाउन को मिक्स करके कट दिया है, उसके साथ ये कच्चे रेशम का काम है। आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्की भी है ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए। उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पर भी पहन सकते हैं। और इसके बैक पे भी ये चीज़ दी है जो इसको बहुत यूनिक कर रही है। और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटेरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं। गाउन में भी हम इसे विंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़। Now everyone asks why RCM Marine? Because मैं अपने क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है। माई प्राइसेस आर नॉट वेरी मच हाई, इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 6,000 onwards. So come and be a part of RCM Marine. My name is Sundus Mohsin Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा guards काम कर रहा है जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently, हम लोगों ने 20% of the market capture करनी है based on our services, train guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है all the way from UK to Karachi and other part of Pakistan as well. हमारे गार्ड्स को ट्रेन करता है। वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल एंड हाउ टू डिसेबल दैट पर्सन विदाउट यूजिंग वेपन्स. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in a way we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का भी guard select करते हैं. They see what are their requirements. वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28 Block 2 behind Umar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you.
नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। सितारों का बयां हमारा शो है और आप देख रहे हैं इसे द लाइव टीवी पर। और अब हम अपने फॉर्मेट के मुताबिक चलते हैं इब्ने कशीर साहब की तरफ। हमने ब्रेक पे जाने से पहले अपने जो भी हमारे स्टोन्स वगैरह का मामला था, जो व्यूअर्स ने पूछा था, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अब हमारी जो पहली अभी जो हमने डेटा डिस्कस किया इब्ने कशीर साहब, उनका नाम है दुर्र शहवार। तो दुर्र शहवार के बारे में हम बता दूँ कि उनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 जून 1991 और शाम के सुबह के 5 बजे का इनका टाइम है और कराची इनकी पैदाइश है। एक बात तो ये वाज़ेह तौर पे तय है कि ये भी माशाल्लाह अच्छी, मतलब ये नहीं कि माली लिहाज से माली खुशहाली इनके नसीब में है और यकीन अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं। और अगर खुदा न खास्ता सरदस्त अच्छी ज़िंदगी में थोड़ी सी मुश्किलात हैं भी, तो फिर भी अगर अच्छी ज़िंदगी इनके लिए है। ज़िंदगी में पैसा सबसे अहम चीज़, और पैसे के हवाले से इनकी पोजीशन बेहतर है। और भी इस हवाले से दिमागी और अकली लिहाज से और पर्सनैलिटी के लिहाज से भी बहुत, मतलब एक हम कह सकते हैं कि खूबसूरती के साथ साथ इंफरादियत की हामिल भी हैं। अच्छा जी, सही। और कुछ इनके शादी के बारे में कुछ बताएं। इनके अपने ज़ाती सवालात क्या इनके अपने साथी जो हर लड़की हमेशा पूछना चाहती है, शादी कब होगी, और इसके अलावा आफ्टर मैरिज किस तरह की लाइफ होगी, हस्बैंड का किस तरह का बिहेवियर होगा इनके साथ, और इसी तरह की चीज़ें। दिशा क्या कहती है? अब इस बारे में चूँकि मेरा तजुर्बा ज़रा सा मुख्तलिफ है, मैं मतलब रटा रटाया हुआ और इस स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं होता हूँ। बिल्कुल लाइव शो है, लाइव शो में तो स्क्रिप्ट वगैरह नहीं, स्क्रिप्ट ये हदायत डायरेक्शन के मुताबिक नहीं होता हूँ। अब ये मुझे तो यूँ लग रहा है कि ज़िंदगी में कहाँ जब बहुत सी बेहतरियाँ और अच्छाइयाँ हैं, वहीं पर थोड़ी सी कोताहियाँ भी होती हैं, फिर मसले मसाइल भी होते हैं। उसके साथ एक शेर को मैं इस अक्कासी करने के लिए बयान करूँगा। पंजाबी का शेर है, वो एक ज़रबुल मिसल बना हुआ है कि कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। ये बड़ा मशहूर ज़माना शेर है। तो खैर नदी साहब का, अपना मनीर नदी साहब का, वो सारी कैफियत की आगा क्या उर्दू में थोड़ा सा ट्रांसलेट करें? कुछ शहर के लोग भी जालिम थे। अच्छा, कुछ और गले में एक गम का तोक भी था, बड़ा सा लोहे का बना हुआ होता है। कुछ रास्ते भी दुश्वार थे, कुछ साथ में हमें ही मरने का भी शौक, हमें खुद भी मरने का ही शौक था। अच्छा, तो वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली कुछ हम खुद भी बिगड़े हुए थे और हालात और असबाब भी ऐसे बिगड़े हुए थे। अच्छा, तो अब यूँ ऐसा है कि इनकी ज़िंदगी में बस ये एक जो 7वां घर है, जो शादी का घर है, इस घर के हवाले से कुछ थोड़ी बहुत परेशानियाँ मुझे मतलब पेश नज़र आती हैं। क्योंकि पहला सवाल ही आपने यहाँ से किया, तो यहाँ से ये बात होगी। बाकी जब मेरी नज़र में सबसे अहम बात ये थी कि इनकी ज़ाहिरी शख्सियत, इनका रहन सहन, इनकी चलो पहले अच्छी बातें बताते हैं। हाँ, वो माली हालात ये सब अच्छे, और शादी के मामला भी यकीनन अच्छे होंगे, क्योंकि उसका अजाला हो रहा है बहुत सी बातों से। लेकिन मैं कहता हूँ कि इसमें अगर ज़िंदगी में कोई परेशानियाँ या उलझन पेश आने का तवक्को है, तो इसी हवाले से मुझे ज़्यादा है। शादी तो इनकी अभी समय लग यूँ रहा है कि 1-1.5 साल के दौरान जो पीरियड चलेगा, नहीं तो असूलन फार्मूले के मुताबिक जो नजूम के फार्मूले हैं, शॉर्टरी दिशा के फार्मूले के मुताबिक, तो वो पीरियड बहुत ही दूर है। वो एक फार्मूले को बिल्कुल बाईपास कर रहा है। अगर हम उससे देखते हैं तो बात नहीं बनती। बात तो ये बनती है कि बस
یہ ہو جانی چاہیے. اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2013 سے 2016 کے درمیان. اچھا. ہاں 2013 سے 2016 کے درمیان ہونا ہمیں واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ عرصہ سب سے موجود عرصہ ہوگا. اس عرصے میں یہ کام ہو جانا چاہیے. اس کے ساتھ یہ ہاں یہی ایک دور ہے اس میں شادی ہو ان کی. اور اس حوالے سے مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ جو جن سے شادی ہوگی ان کی نسبت سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑے ان سے کافی یہ تھوڑے عمر میں بڑے ہو سکتے ہیں, اسٹیٹس میں ڈاؤن ہو سکتے ہیں ان سے. اچھا. ہاں یہ ہو سکتا ہے. چلے اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ جو بھی ہوگا. باقی یہ کہ زندگی میں یہ خود عقل اور دانش کے حساب سے دوستی, این جی اوز, سماجی کاموں, سماجی معاملات ان میں یہ سرگرم ہیں. اور ان میں ہوں گی سرگرم. اور روحانی معاملات میں خصوصی قسم کی انسٹیٹیوشنلی جو وجدانی کیفیت ہے وہ انہیں اللہ نے عطا کی ہوئی ہے. اور ایسا یہ ہوتا ہے کہ بہت سی اچھائیاں مل کر چھوٹی سی یا درمیانی سی برائی کو یا کمی کو دبا دیتی ہیں, چھپا دیتی ہیں, مضمون ہو جاتا ہے. صحیح. تو ان کا اسٹون کون سا ہے؟ اسٹون ان کو سب سے کمزور ستارہ جو ہوگا اس کے ازالے کے لیے اسٹون استعمال یہ اگر یاقوت پہنے, یاقوت کا پتھر, ہاں یاقوت پہنے تو ان کی مطلب پوزیشن ہے. اس کے علاوہ اخراج اور یاقوت یہ دو پتھر, اور یہ پتھر اس طریقے سے پہنے کہ وہی ان کے لیے تھوڑا سا پھر کبھی مجھے اندر جو ہے اس میں ای میل ایڈریس پہ پتا کرنا جی تفصیل سے کہ کس طریقے سے پہنا جاتا ہے. یوں لیا اور ایک انگلی میں ڈال دیا, کسی انگلی میں ڈال دیا, ایسا نہیں ہے. بالکل. اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے, طریقہ ہوتا ہے, اور ایک کہتے ہیں نا اسٹینڈرڈ آپریشنل پروسیجر ایس او پی کے مطابق اس کو استعمال کیا جاتا ہے. پھر وہ مؤثر ہوتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ایک موضوع پتھر بھی صحیح طریقے سے استعمال نہ کرنے پر نہیں کر پایا جاتا. اچھا جی, عبداللہ شوال کے بارے میں تو ہم نے جان دیا. اب ہم ایک کسی اور کے بارے میں جانتے ہیں. تو دیکھتی ہوں میں کس کا نام ہے. کامل رضا کا نام آیا ہے بھائی. کامل رضا ہے. اور تو ابن کثیر صاحب ان کی جو انفارمیشن ہے وہ ہے کہ 14 نومبر 1990 ان کی تاریخ پیدائش ہے. اس کے علاوہ جو برتھ پلیس ہے ان کی وہ ہے کراچی, اور ٹائم ان کا ہے صبح کے 5:15. جی, تو کیا خصوصیات ہیں ان کی, پرسنالٹی کے بارے میں بتا دیں. اچھی چیزوں سے شروع کرتے ہیں. بس اچھی چیز ہے کہ بس کافی جو اچھا ہے ان کا یہ کہ باروپسی اور ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ باروپسی اور خوبصورتی کی حامل شخصیت کا پہلا تاثر یہ بنتا ہے. اور اس کے ساتھ یہ کہ آواز کی بھی کوئی اچھی خصوصیات کے حامل ہوں گے. ان کی آواز کا کوئی استعمال کرتے ہوں گے, اور بات چیت میں بھی مطلب ان کو شاید ہو سکتا ہے گلوکاری نہ سی تو کم سے کم آواز کی نسبت سے ان کی کچھ گلوکاری کرتے ہوں, گنگناتے ہوں تو اچھا اس پہ مرغہ حاصل ہو یا کوئی اس قسم کی بات ہو. اور دوسری ساتھ یہ کہ یہ جو فیلڈ انہوں نے اپنائی ہوئی ہے, اس فیلڈ میں آگے بڑھیں گے یہ بڑا اب تک بھی استعمال جہاں پر ہیں, تو یہ زیادہ تر ایک ایسی جگہ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں نا میڈیا اور خواتین, کاسمیٹکس, اور یہ مطلب اس میں خواتین سے میڈیا سے, اور یا کم سے کم ایک دفتری اور کلرکل ماحول جو ہوتا ہے جس میں خواتین لوگ ہوتی ہیں اور عقل و دانش کا کام ہوتا ہے, ایسے ماحول سے بھی وابستگی ہوگی. اور ان کی کچھ تعلیمی سرگرمیوں کے بارے میں بتائیں, اور کریئر کے بارے میں کہ کس طرح کا ہوگا, باہر جا سکتے ہیں یا نہیں. اس کے علاوہ مجھے ایک توقع ہے, ہو سکتا ہے کہ اس میں شاید ایک تھوڑی سی معمولی سی نقطہ اٹکا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ میڈیکل کے شعبے سے اگر میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا کر چکے ہوں
मुमकिन है कि ये डॉक्टर या फार्मेसी से वाबस्तगी हो, अच्छा ये भी हो सकता है। अभी मुझे अंदाज़ा नहीं कि अभी ये कौन सी क्लास में हैं, वैसे तो 23 साल उम्र उनकी हो रही है। जी जी एक तो ये बात है। दरअसल ये सबसे अहम बात ये कि इनकी भी माली मामलात जो हैं वो सबसे बेहतर और अच्छे हैं। अच्छा सही वो तारा जो मुश्तरी माली मामलात की और इंसान की इज्जत और वक़ार माशरती हैसियत की नुमाइंदगी करता है, वो तारा एक बहुत अच्छी पोजीशन पर है। सही लड़कों के लिए तो काफ़ी अहम रखती है ये बात। हाँ, ये बात बहुत ज़रूरी है। तो ये इस हवाले से भी काफ़ी इनको बड़ी हौसला अफजाई की बात है। और कुछ इसके अलावा इनकी बाहर जाने की क्या चांसेस हैं, एजुकेशन के लिए या फिर जॉब के लिए बाहर जा सकेंगे, कोई चांसेस नज़र आते हैं? बाहर जाने की चांस तो काफ़ी हैं, काफ़ी चांस है। एक समुद्र पार सफ़र का नुमाइंदा जो सितारा है, वो सितारा इनके 12वें घर में, और 12वें घर को दूर दराज सफ़र की अलामत है। वो भी यदि बंदा काफ़ी दूर जाकर बस जाए, ऐसी अलामत भी है। बाकी तो उमूमी सिंगल सफ़रों के बारे में मुझे पता नहीं है कि कुछ वाज़ेह नहीं हो रही है। वो भी मतलब ऐसी एकदम हम इनकार नहीं कर सकते उससे, तो वो है कि बाहर जाते रहेंगे, बाहर मौका मिलता रहेगा। ठीक है। और इनका स्टोन कौन सा है? इनके लिए स्टोन जो मौजू है वो स्टोन का तो इन्होंने खास तौर पर पूछा है। ये इस तरह से होता है, के अलावा अगर गुंजाइश हो, वैसे फर्स्ट उसमें जो याद आ रहा है, बाकी तफसील वो है, बहुत से कैटेगरी वाइज होते हैं ABC, लेकिन अब मुझे जो याद आ रहा है सन के लिए, इनका सन कमज़ोर है, तो सन कमज़ोर के लिए उसको दुरुस्त करने के लिए, उसके असरात को बेहतर करने के लिए तो हीरा चाहिए। अच्छा। अब हीरा ये अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो छोटे मोटे अगर छोटे साइज में इस्तेमाल करें तो वो अच्छा, कम से कम क्या साइज होना चाहिए स्टोन का? मतलब जो बिल्कुल कैरेट्स में कहते हैं, लेकिन मुझे अंत तक सही मानों में वो की तफसील याद नहीं है। इतना नहीं होता है कि आदमी उसको वो क्या कहते हैं कि छोटी दालें जो होती हैं, जी माश की दाल इतना छोटा ना हो, कम से कम इससे थोड़ा बड़ा हो, इससे बड़ा हो चने के जो काफी चने से कहते हैं ना, इतनी लंबाई चौड़ाई का तो हमें लोग अच्छा कम से कम इतना जरूरी है। चलें ठीक है। कामिल, होपफुली आपको आपके जो सवाल आते हैं उनका जवाब मिल गया। एक बात मैं कोशिश करता हूँ कि इनके बेहतर कैरियर का ये दौर का आगाज कब होगा, अच्छा टाइम से इंशाअल्लाह ताला 2018 से इनकी ज़बरदस्त एक अच्छी दौर, बेहतर दौर का आगाज होगा, जो कम से कम 16 साल जारी रहेगा। अच्छा माशाअल्लाह। 2018 से सही। 2018 तक मायूस ना हो, और किसी किस्म की परेशानी या मसले मसाइल लाहक भी हो तो बड़े दिल जमाई और सब्र और इस्तिकामत के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। सही है। तो आपने सुना इब्न कशीर साहब ने आपके लिए क्या क्या सलाहें दी हैं, उन पर थोड़ा बहुत अमल भी कीजिएगा, और इसके अलावा जो है मायूस ना हो, और क्या कहते हैं उम्मीद रखें। वो कहते हैं ना कि उम्मीद बहार रख, तो मायूस किसी भी इससे नाकामी से मायूस ना हो। हर नाकामी के बारे में सोचे कि ये आपकी कामयाबी की तरफ एक नई सीढ़ी है। तो इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर अपने बाकी व्यूअर्स के बारे में जानेंगे और इब्न कशीर साहब से थोड़ी और बातचीत करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून टू द लाइव टीवी। My name is Sundus Mohsin Malik, and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा guards काम कर रहा है, जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and
safety. Currently, हम लोगों ने 20% of the market capture कर ली है based on our services, train guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are a few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है all the way from UK to Karachi और other parts of Pakistan as well, कि हमारे गार्ड्स को ट्रेन करता है. वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल, एंड हाउ to disable that person without using weapons. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in a way, we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का भी guard select करते हैं. They see what are their requirements. वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28, Block 2, behind Umar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. वेलकम बैक व्यूअर्स. ब्रेक से एक बार फिर वापस आ गए हम अपने शो सितारों का बयां में, जो कि आप देख रहे हैं द लाइफ टीवी पे. अपने प्रोग्राम के फॉर्मेट को आगे बढ़ाने से पहले आपको ये बताते चलूँ कि अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट और फार्मिस्ट से, जो इब्ने कशीर साहब से, तो आप हमें अपनी डिटेल्स जिसमें आपका फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 4 चीज़ें आप हमें फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं हमारे पेज www.facebook.com/thelifetv.tv पर. और इसके अलावा इब्ने कशीर साहब का ईमेल आईडी है जो कि हम आपसे शेयर करते रहते हैं फेसबुक पेज पर, और ड्यूरिंग द प्रोग्राम आप नीचे स्लाइड में देख सकते हैं उनके ईमेल के बारे में, तो आप उनको डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं किसी भी किस्म की मदद के लिए. तो अभी चलते हैं इब्ने कशीर साहब की तरफ और जानते हैं हमारे नेक्स्ट व्यूअर के बारे में. जी इब्ने कशीर साहब, तो ब्रेक पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे ताहिर हुसैन के बारे में, तो इनके बारे में बताएं, क्या खुसूसियात हैं इनकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ बताएं. ताहिर साहब की जो पर्सनैलिटी है उनके बारे में ये कि वो एक मिली जुली सी पर्सनैलिटी के हामिल है, जिसमें थोड़ा सा एक ऐसी शख्सियत जो अलग थलग से अपनी शख्सियत का असर डालती लोगों पर. जी. उसमें लाजम नहीं कि चेहरे की खूबसूरती हो या कोई रोग हो, नहीं, बल्कि खास कम्बिनेशन है उसका. क्योंकि इनकी जो पहला घर इंसान की शक्ल सूरत और उसकी शक्ल शुबात से मतलब होता है, और मजबूरी पर्सनैलिटी के बारे में होता है. उसमें एक ख़ास कम्बिनेशन बना हुआ है, खूबसूरती का सितारा, शख्सियत का सितारा और एक थोड़ा सा तकलीफ का सितारा. तीनों मौजूद हैं उस जगह पर, तो उनका एक खास मिलाप से कम्बिनेशन बन जाता है. उस कम्बिनेशन से एक अच्छी और एक अलग थलग शख्सियत तश्कील पाती है, वो है वो. और इसके साथ ये कि फिर ये इनका ज़रिए आमदन होगा, इनकी ज़िंदगी का जो महवर होगा, एक तो अपनी ज़ाती शख्सियत और ज़ाती शख्सियत के साथ अपना काम और कारोबार, बस. इसके अलावा ये किसी और तरफ तवज्जो नहीं देते. अच्छा. क्योंकि 3 सितारे इनके माली मामलात के घराने घर में मौजूद हैं, सैटर्न, केतु और उसके अलावा जुपिटर. तो जब जहाँ पर ज़्यादा सितारे मौजूद होते हैं तो उसी घर की मनसूबात और उस घर के मामलात ज़्यादा बंदे पसंदाज होते हैं. तो एक यूँ बात है. इसके अलावा एक बात ये कि इनके बहन भाई तादाद में कम होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक सितारों की पोजीशन है, ये बात वाज़ेह करती है. ये कि बैरून मुल्क सफ़र इनके हिस्से में आते रहेंगे और शादी कर भी चुके हैं. और शादी के बारे से मैंने
تو غور کیا تو یوں لگتا ہے کہ اور کچھ بھی کم سے کم شادی کے حوالے سے زندگی میں تھوڑی سی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی مشکلات تھوڑی سی مقابلت کمی. اچھا ہاں یہ انہیں لاحق ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بھی ادارے مختلف حوالوں سے ہو سکتے ہیں. اس کے لیے مختلف کیا کہہ سکتے ہیں کہ روحانی علاج ہیں, نفسیاتی علاج ہیں, صحیح, وہ اس کے ذریعے کسی معاملات ہو سکتے ہیں. کوئی سی بات نہیں, کیونکہ اگر ایسا ہو کہ جو چیز پہلے سے بن گئی سے بن گئی نہیں, ایسا نہیں ہے. اس کا تھوڑا بہت تھوڑی سی ایڈیٹنگ کی گنجائش ہوتی ہے. اچھا صحیح. تو طاہر صاحب کی جاب اور کریئر کے بارے میں کچھ بتائیں. ان کا کیریئر لگاتار مستقل ایک خاص تسلسل کے ساتھ ایک ہی فیلڈ میں جیسے جس میں یہ اپنا اختیار کیا ہوا ہے, یہ اسی کو برقرار رکھیں گے اور اسی میں آگے بڑھتے رہیں گے. اور یہ سب صورتحال جو ہے ان کے لیے موجود چل رہی ہے. باقی یہ کہ زندگی میں ایک شادی کا کھانا اور ایک دوسرا یہ بار میں کھانے میں مارس موجود ہے. مارس کسی کسی موقع پہ بندے کو ایک خاص پابند کر دیتا ہے. پابندی کی شکلیں بہت سی ہو سکتی ہیں, لازم نہیں ہے کہ آپ کہیں قید ہو جائیں, نہیں, بلکہ ایسا کہ کچھ زندگی کے معاملات میں آپ کچھ عرصے کے لیے محدود ہو جاتے ہیں. بالکل بوجھی کیفیت ہے, انہیں تربیت ہوگی یا گزر چکی ہو کیفیت. تو اس وقت یہ چل گزر رہے ہیں دن کا اپنا اس کا جو پیریڈ چل رہا ہے, میں سوچنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اکانوے سے لے کر 2005 تک کا پیریڈ ان کے لیے بہت موزوں اور بہت اچھا, 16 سال کا پیریڈ تھا. اچھا گزرا, اچھا چلا. اب ان کا سیٹرن کا پیریڈ چل رہا ہے, یہ بھی تقریباً 2026 تک چلے گا. 12 سال مزید کے باقی ہیں. اس کے بعد مرکری کا شروع ہو جائے گا. پھر یہ بہت زیادہ اپنے جو اس فیلڈ کو اس نے اپنائے رکھا ہوا ہے, اس میں زیادہ بہتر طریقے سے. اچھا جی, تو ان کے بارے میں کچھ اچھی اور باتیں بتائیں, کچھ ایسی چیزیں جو انہیں پتہ ہونی چاہیے اور ان کا انہیں خیال رکھنا چاہیے. یہ اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو پیریڈ چل رہا ہے ابھی ان کا, یہ لازماً انہیں بہت اچھے نتائج, یہ تقریباً زحل کا پیریڈ چل رہا ہے, کیونکہ زحل اس وقت ایگزلٹڈ چل رہا ہے. ایگزلٹڈ ہونا ایک بہت بڑی بات ہے. کم سے کم 2 سال سے جو پیریڈ شروع ہوا ہے ایگزلٹیشن کے ساتھ ان کے سارے کا, وہ انہیں بہت کامیابیاں اور زندگی میں جمپ دے رہے ہیں اور مزید آگے وہ دیتا رہے گا. یہ 2007 سے ان کا پیریڈ شروع ہوا ہے سیٹرن کا, 2026 تک رہے گا. اب اس سارے پیریڈ کے اندر یہ جو 2.5 سال گزر چکے ہیں, 2.5 سال گزرے نہیں کیونکہ 2 سال سے کچھ کم عرصہ گزرا ہے. تو یہ تقریباً اگلے سال مارچ تک شاید یہ مزید پیریڈ باقی ہے. اس عرصے کے بعد یہ پیریڈ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد اگلا یعنی کہ ایگزلٹیشن کا پیریڈ تو ختم ہو جائے گا اس کا, لیکن ان کا جو مین کہتے ہیں ہندی میں دشا یعنی پیریڈ چل رہا ہے, وہ پیریڈ ان کو بہرحال اسی طرح اور بہتر طریقے سے فائدہ دیتا جائے گا. کامیابیاں حصے میں آتی جائیں گی 2026 تک خاص طور پر. یہ وہ دور ہے, وہ جو دور ان کی زندگی میں موضوع پر وقت شروع ہوا ہے. اچھا ماشاء اللہ. چلیں اس کے علاوہ اب ہم دوسرے ویور کے بارے میں کرتے ہیں. ان کا نام ہے سید علی محمد تقوی جی, اور تاریخ پیدائش ہے ان کی 26 دسمبر اور 1978 جو ہے ایئر ہے. اس کے علاوہ ٹائم ان کا شام کے 7:30 بجے کا ہے اور جگہ کراچی.
اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ پہلے اچھی بات سے آغاز کرنا چاہیں، یہ بھی ماشاءاللہ ایک دولت مند پس منظر رکھنے والے شخصیت ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ کی زندگی میں مزید دولت اور خوشحالی کی واضح طور پر علامتیں موجود ہیں. اس کے ساتھ یہ کہ ابھی جس گھر میں یہ رہ رہے ہیں وہ گھر بھی لازماً ایک اچھی لوکیشن اور یا گھریلو ماحول کے حساب سے اور اس کی ظاہری دیکھنے کے حساب سے یا اس ٹوٹل ماحول کے حساب سے اچھا گھر جس میں کہہ سکتے ہیں ہریالی ہو سکتی ہے، خوبصورتی ہو سکتی ہے، وہ اندر سے بھی پورا سائش ہو سکتا ہے اور مجموعی طور پر گھر کی نسبت سے ایک اچھا اور بہتر تاثر. یہ بھی ہے. اسی طرح تعلیمی حوالے سے گھر میں ٹرانسپورٹ یا گاڑی کی نسبت سے یہ سب نظر آ رہا ہے کہ اچھی اور بہتر پوزیشن ان کی حصے میں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ سن مارس یہ ایک مطلب یعنی انقلابی قسم کی جدوجہد اور کہہ سکتے ہیں کہ اقتدار کے لیے کوشاں. اب ایک ایسی سماجی پوزیشن کے لیے کوشاں ہیں یا اس طرف ان کی گہری نظر ہے اور اس کے لیے یہ جدوجہد کی نظر ہے. اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کافی سارے دشمن بھی ان کے پیدا ہو جاتے ہیں، حاسد پیدا ہو جاتے ہیں اور انہیں جو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ کچھ کریں یا نہ کریں وہ دشمن ویسے خوفزدہ رہتے ہیں اور خوفزدہ رہنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ ان کے خلاف کچھ سازشیں کرتے ہیں تو پھر یہ ان کے خلاف کچھ کریں یا نہ کریں قدرتی طور پر بڑے مطلب برے انجام کا شکار ہو جاتے ہیں وہ لوگ. یہ یوگ ہوتا ہے قدرت میں کہ ان لوگوں کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ خود بخود تباہ برباد ہو جاتے ہیں. صحیح وہ کیفیت ان کے ساتھ ہے. اچھا پرسنالٹی وائز بتائیں کس طرح کی پرسنالٹی ہے؟ پرسنالٹی وائز پرسنالٹی سے ہم دیکھ سکتے ہیں تو ایک مجموعی طور پر ہونا یہ چاہیے کہ ہرے بھرے جسم کے ہونے چاہیے. یہ کم سے کم سوکھے سڑے جس کو لفظ کہتے ہیں نا ایسے نہیں ہوں گے. کم سے کم ایک یہ نہیں ہوں گے. دوسری بات یہ ہوگی کہ یہ وہ ہوں گے ایک باوقار سی شخصیت جس میں ایک لفظ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ بزرگی ٹائپ کا تاثر. اچھا ہاں یعنی کہ اگلا عزت احترام کے قابل سمجھا جانے والا. صحیح یہ ایسا یہ نہیں کہ عمر کے حوالے سے نہیں ویسے مجموعی طور پر کچھ لوگوں کی باتوں سے اور بولنے کے انداز سے چہرہ بھی فوراً مطلب احساس ہوتا ہے ویسا بھی نہیں ہوتا. وہ یوں اس شخصیت کے حوالے سے یوں ہے. اور کچھ ان کے بارے میں بھی ایسی چیزیں بتائیں جو انہیں پتہ ہونی چاہیے، جو ان کے بارے میں کوئی کچھ ہڈن وہ ہوتی ہیں نا کیا کہتے ہیں ہڈن ہوتی ہیں چیزیں کچھ جو لوگوں کو اپنے بارے میں نہیں پتہ ہوتی. کچھ ہڈن ٹیلنٹ ہوتا ہے یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ان میں بھی ہے. ہڈن ٹیلنٹ بھی ہے کہ انتہا درجے کی کوئی وہ لفظ ہوتا ہے کہ یہ کچھ خصوصی پراسرار قسم کی صلاحیتوں کے مالک ہیں. اس کو میں نام نہیں دے سکتا. چاہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جادو میجک میں ان کو کوئی قدرتی صلاحیت ہونا یا کوئی ایسی جڑی بوٹیاں یا کوئی ایسی چیزوں کی تیاری کرنا جو عموم غیر انوکھی اور الگ تھلگ ہوگی عام معمول کی چیز کارروائی نہیں بلکہ یہ الگ تھلگ اور ایسی چیز جو کہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوتی. یہ ایک بات ہے ان میں. اور اس کے بعد ایک یہ بھی توقع ہے کہ یہ اپنے بات چیت کے حوالے سے یہ یوں لگتا ہوگا کہ جیسے اگر ویسے بارو شخصیت کے حامل ہیں یہ تو وہاں پر بات چیت میں بڑے کھردرے اور کرخت. اچھا شاید ان کی لب و لہجہ نہ ہو. جب لب و لہجہ ہے تو یہ پھر بندیا تو بات چیت صحیح کوئی ایک بات ہے ایسی. صحیح. یا اور کریئر کے بارے میں کیریئر کا مالک کون سی فیلڈ مطلب ان کے لیے اچھی ہوگی؟ کامرس ہو گئی، انجینئرنگ ہو گئی، میڈیکل ہے یا پھر کوئی اور؟ ویسے تو زیادہ تر ان کے لیے میڈیکل کے لیے زیادہ موضوع ہے. لیکن اس کے ساتھ لگ یوں رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی ایڈمنسٹریٹو انتظامی شعبے میں میرے کو موقع مل جائے اور اس میں زیادہ آگے بڑھ جائے. اچھا جی.
تو اور ان کی شادی کے حوالے سے کچھ؟ شادی کا ایسا بس ملا جلا سا, مطلب کچھ نارمل سا ایسا, ہم اس کو نہ بہت زیادہ برا کہہ سکتے ہیں نہ اس کو بہت زیادہ اچھا کہہ سکتے ہیں. اگر وہ ایک ایسا موضوع ہے جو کہ ان کی زندگی میں اتنا زیادہ اہم نہیں ہے. ہم ویسے بات تو کرتے ہیں لیکن زیادہ اچھا یہ کہتا ہے کہ ان کی زندگی کے موضوع کچھ اور اہم ہے جن کی توجہ ہے. تو شادی ایک مطلب ضمنی معاملہ ہے, اس پر دیکھتے ہیں کہ وہ شادی کب تک متوقع ہونی چاہیے, ان کی مدت کی پیدائش ہے. شادی تو نارملی ہونی چاہیے 35 سال کب ہوئی ہوگی اگر ہوئی ہو تو. سے 11 کے درمیان ایک اہم پوزیشن بنتی ہے کہ اس میں شاید ان کی شادی ہو جانی چاہیے, اور اس سے قبل مجھے یہ موضوع ٹائم نظر آتا ہے کہ 2008 سے 11 کے درمیان کی شادی کا بڑا موضوع ٹائم تھا, اور اس میں اس سے قبل بھی ہو سکتی ہے. لیکن اور آگے کا اگر ابھی نہ ہو تو آگے کا کیا ٹائم ہو سکتا ہے؟ اگر ابھی تک نہیں ہے تو پتہ نہیں اس میں قدرت کی کیا حکمتیں. کبھی کبھی کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن پہ کام کرتے ہوئے یہ بات کرتے ہوئے تھوڑا کچھ محسوس ہوتی ہے. اگر ستاروں کا ایک اپنا جو رائج فارمولہ ہے اس فارمولے کو دیکھتے ہیں تو اب اس میں بہت باریکیوں کا اگر جانے کی کوشش کریں تو پھر اتنا ٹائم ہمیں یہاں پہ دستیاب نہیں ہے. اگر موٹا موٹا دیکھتے ہیں فوری طور پر کچھ کیس ایسے پیچیدہ جب آ جاتے ہیں تو ان پہ بات کرتے ہوئے دشواری ہوتی ہے. اب اس کو دیکھیں تو یہ کیس ایسا ثابت کرتا ہے کہ یہ اپنے ٹائم کے حساب سے بہت لیٹ ہے, یعنی کہ اس کے جو اصل ٹائم بنتا ہے تو 2026 کے بعد سے باضابطہ طور پہ شادی کا ایک موضوع ٹائم بنتا ہے. دوسرا اگر اس سے قبل ٹائم پھر چانس بنے تو پھر بنتا ہے 2022 اور کافی لیٹ ہو جائے گا. کافی لیٹ ہے. اگر ابھی ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں تو یہ جو ہے یہ ٹائم گزر چکا ہے 17. عجیب سی بات ہے, مطلب مجھے اس پہ یہ بھی کچھ وجہ ہوگی, ذاتی دلچسپی نہیں دے رہے ہوں گے. صحیح ہو سکتا ہے کام کی مصروفیات ہو, کچھ اور بات ہو. میں مقاصد کروں کوئی اور ہے نا, تو اس پر ان کے لیے یہ چیز ذکر بھی میں نے کیا کہ یہ اتنی اہم نہیں ہے ان کے لیے شادی. اور شادی کا جو مالک ستارہ ہے وہ ریٹروگریڈ ہے, ریٹروگریڈ ہو کر ابوجی یافتہ ہے, ابوجی ڈپلیٹڈ ہے, اور ڈپلیٹڈ ہو کر پھر وہ اس کے علاوہ کیا ہے کہ راہو جیسا نحس سایہ اس کے اوپر ہے. تو یہ وہ کیفی ساری ظاہر کرتی ہے کہ یہ پوزیشن کے جو 7ویں گھر کا مالک ستارہ یا 7ویں گھر کے مصروفات ہیں وہ تھوڑے سے اختلاف کے شکار ہیں. لازم نہیں کہ اس سے کو لڑکیوں پر بات کرتے رہیں تو انہیں کی زندگی میں تھوڑی سی کمی ہے, مردوں کی بھی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو چلیں اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے ایک اور بریک کی طرف, تاکہ ابن کشیر صاحب کو بھی تھوڑا سا ٹائم مل جائے اور دوسرے ویورز کے بارے میں کچھ انفارمیشن فیڈ کرنے کا, اور ہم بھی ذرا چائے کافی پی کر آتے ہیں. تو آپ بھی جائیں اور چائے کا کپ لے کر آئیں, پھر آرام سے بیٹھیں اور پھر ہم واپس آ کر گپ شپ کرتے ہیں. So stay tuned to the live TV.
since last 15 years and अब मैंने पिछले 1 साल से अपनी ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च की है और अब मेरी ईद कलेक्शन आने वाली है जिसमें मैंने समर्स के लाइट कलर्स उठाए हैं, सॉफ्ट मटेरियल उठाया है और ईद के हवाले से क्योंकि मेरे जहन में ये था कि लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी, तो मैंने वेस्टर्न कट्स पे इतना फोकस नहीं किया। मैंने स्ट्रेट कुर्ताज पे काम किया है, उस पर मैंने नेक लाइन पे मैंने लाइट वर्क दिया है ताकि चूँकि समर है तो लाइट फीलिंग्स हों और लाइट कलर्स की वजह से कूल फीलिंग्स आएँ। और मैंने कुर्ताज के दामन पे काम किया और कुछ कलर्स भी डाले ताकि ईद की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए। तो मटीरियल में मेरे पास शिफॉन, खड्डी नेट और लेसेस बहुत इन हैं और बहुत लोग शौक से पहन रहे हैं, तो मैंने लेसेस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया कि उसमें स्टाइल भी दे दिया और सिंपलिसिटी भी है और आपको ये क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। तो ये मैंने स्पेशल कलेक्शन मेरी पर आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और मोती का को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जी मैं एक झलक आपको दिखाती हूँ ड्रेस की। जैसे ये है कि हल्का और गाउन को मिक्स करके कट किया है, उसके साथ ये कच्चे रेशम का काम है। आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्शी भी है ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए। उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पर भी पहन सकते हैं। और इसके बैक पे भी ये चीज़ भी है जो इसको बहुत यूनिक कर रही है। और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटेरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं। गाउन में भी हम इसे विंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़। Now everyone asks why Asia Malik? Because मैं अपने क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है। माई प्राइसेस आर नॉट वेरी मच हाई, इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 6,000 onwards. So come and be a part of Asia Malik. वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम ब्रेक से वापस आ गए, तो अब इस ब्रेक पे जाने से पहले हमने काफ़ी सारे लोगों के बारे में जान लिया है और बताती चलूँ आपको कि अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना फुल नेम, अपना टाइम ऑफ बर्थ और इसके अलावा बर्थ प्लेस हमें हमारे फेसबुक पेज जो कि है www.facebook.com/thelifetv.tv यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं और इसके अलावा हमारी वॉल पे भी पोस्ट कर सकते हैं। और बाकी आपको लाइव टीवी के बारे में ये तो हमारे जो दूसरे शोज़ हैं उनके बारे में भी वहाँ से इंफॉर्मेशन ज़रूर मिल जाएगी। तो अभी चलते हैं इब्न कशीर साहब की तरफ। बाकी हमारे जो 2 व्यूअर्स की इंफॉर्मेशन हमने पता करनी है उनकी तरफ चलते हैं। जी सर, आसमा हनीफ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, उनकी इंफॉर्मेशन हमने जैसे देखी 4 नवंबर 1987 इनकी डेट ऑफ बर्थ थी और दोपहर के 3:25 का टाइम है इनका और कराची की जाए पैदाइश। उनकी भी माशाल्लाह से उम्र क्या होगी 87, यानी कि 26 साल उम्र हो गई हमारी। जी बिल्कुल 26 साल हो गए। दोनों बड़ी बड़ी आँखों वाली होना चाहिए। अच्छा, मछली की तरह बड़ी आँखों वाली, गोल गोल बड़ी बड़ी आंखें चलती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं। होना चाहिए क्योंकि अगर इनका टाइम पे मैच कर रहे हैं लोग तो एक तो ये बात है कि इनका और स्पाइसेस
असाइनमेंट है उसमें उसका मालिक सितारा मौजूद है, ये बड़ी अच्छी बात होती है और ये बड़ा अच्छा था नतीजा देती है। इसके बाद नून जो है दूसरे घर में, नून दूसरे घर में होना किसी तौर पर भी सरकारी काम से वाबस्तगी हो सकती है और या औरतों से मुतल्लिक ऐसा मामला जिसमें ख़वातीन का मुदखल हो, ऐसे किसी काम में ये वाबस्ता होते हैं लोग। लेकिन साथ साथ ये हुकूमत से सरकारी मुलाजमत की वजह काफ़ी चांस होते हैं। इसके साथ साथ ये कि वीनस सैटर्न शादीशुदा, ये माली मामला जो है वो तो इनके नजर आ रहे हैं कि ये जिस तारीख की पहली खुशी मैंने बयान की, इसकी रोशनी में माली मामला के बारे में हम समझ सकते हैं कि वो कुछ गनीमत हैं, अच्छे हैं, इतने कम से कम महरूमी के शिकार नहीं हैं बेहतर है। लेकिन इनके साथ ये जो मसला होता है ख़वातीन से थोड़ी हसासियत ज़्यादा है कि ये शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से, अगर शादीशुदा ज़िंदगी इनकी जारी है, शुरू हो गई है, तो फिर उस बारे में इन्हें खुद पता होगा कि काफ़ी सवालिया निशान खड़े हैं। और अगर अब तक नहीं हुई तो फिर साफ वजह यही है कि मार्स और केतु वहाँ मौजूद है। तो इससे मतलब अगर उनकी शादी हो गई है तो उन कॉम्प्लिकेशन से दूर रहने का या फिर कोई सलाह, ऐसी कोई चीज़ जो उनको जिस पर नज़रसानी करनी चाहिए? इसमें फिर पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था, बताया था कि एक हिंदी वैदिक नजूम जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें योग यानी कि एक योग के माने अगर उसको अंग्रेजी में अगर हम कह दें तो लफ्ज़ बनता है कम्बिनेशन, एक परफेक्ट कम्बिनेशन। उसका फिर नतीजा वो फिक्स होता है कि भाई ये नहीं कह सकते एक और एक दो हो गया, तो दो का मतलब है दो की क्या एक पावर बन गई, उस पावर को हमने आराम से बयान कर देने के 2x कर देते हैं तो मकसद में आ जाते हैं। इसी तरह ये बात है कि ये योग बन जाता है। योग ये साबित करता है कि जब सातवें घर में मास जब होता है तो वो कहलाता है मंगलिक। मंगलिक की इसमें एक तारीफ है, तफसील ये है कि जब ये तारा यहाँ मौजूद होता है सातवें घर में तो वो मसले मसाइल ये होते हैं कि शादी में होने में रुकावट होती है। अगर शादी हो जाती है तो शादी के कुछ अरसे बाद एक मतलब मनफी मसला ये है कि अज़वाजी ज़िंदगी में गड़बड़ें होती हैं। इससे भी बढ़कर जो बात बनती है तो तलाक हो जाती है, उससे भी बढ़कर जो बात बनती है तो बेवा हो जाती है, यानी या खावन मर जाते हैं, बीवी हो जाती है, ऐसा हो जाता है। ये कैफियत काफ़ी हद तक लोगों को लाहक होती है, किसी न किसी शक्ल में भी होती है। तो ये इस कैफियत का अजाला करने के लिए फिर मुख्तलिफ सदक़ात वगैरह हैं, कोई रूहानी मामलात हैं। वैसे भी लेकिन मगर फिर लिखे को कौन वो कर सकता है, मगर अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखनी अल्लाह चाहिए। ही ने तो जब कहा हुआ ना, अल्लाह ताला ही ने तो कहा हुआ कि बेशक सदका गुनाहों को डालता है। बिल्कुल सही। मैं खुद ही कुरान में लिखा हुआ है। तो बात ये अगर एक बात है तो फिर दूसरी बात भी है कि बैलेंस है, हर चीज़ बैलेंस है, एक बैलेंस पे कायम है। दुनिया कायनात भी बैलेंस पे कायम है, खाली एक चीज़ पर नहीं मामला। बिल्कुल। तो इसका फिर ये हल ये है कि इसके लिए कुछ सदक़ात वगैरह हैं, जो कुछ फार्मूले हैं, उन पर तफसील से फिर बाद में बात की जा सकती है किसी प्रोग्राम में कि मंगली के लोग क्या करें। लेकिन ये कि फिर भी वो अपने तौर पर जो इस्लामी हवालों से और रूहानी हवालों से जो भी कोशिशें हैं वो जारी रखें, करते रहें, नेक नीति के साथ मामला को बेहतरी की तरफ लेके जाएँ तो इंशाअल्लाह ताला सब बेहतरी होगी। फिर ये कि जो कैफियत यहाँ बन रही है तो उसके अदाले के लिए तारा मुश्तरी जो है वो उसी घर को सामने से देख रहा है, उसकी जो सातवीं नज़र है वो सातवीं नज़र उसकी मरीख की नहुसत को, उस मंगली का असर को कुछ कम करती है। अच्छा। और जब कुछ कम होता है तो कम से कम यानी कि वो शिद्दत में कमी आ जाती है। सही। ये एक बात है। और इनका स्टोन कौन सा है? स्टोन इनके लिए कौन सा मुआफ़िक है? ये स्टोन के लिए अगर अब यही है कि थोड़ी सी इनके मुश्तरी में थोड़ी सी कमी है, मुश्तरी में थोड़ी सी कमी है, उस कमी का अजाला करने के लिए नहीं चाहिए ये पुखराज पहने। अच्छा। पुखराज पहनेंगे तो सावधान है कि मुश्तरी और ताकतवर हो जाएगा। जब मुश्तरी ताकतवर मजीद हो जाएगा तो बस फिर तमाम मामला में बेहतरी यकीनी हो जाती है। हाँ, तो ऐसा ही है। सही है। ये पुखराज अगर पहने तो
اچھا, ان کے بارے میں اور کچھ بتانا چاہیں گے یا پھر ہم اپنے دوسرے ویور کی طرف چلیں؟ اصل میں بس میں مجھے کئی دفعہ جب مائنس بات کرتا ہوں تو اس پر مجھے تھوڑا سا اپنے آپ پر بوجھ پڑ جاتا ہے. اچھا, آپ کو برا لگتا ہوگا کہ کسی کو کوئی مطلب بات ایسی اہم بات اگر کہی جائے جو اس سے مطلب حوصلہ شکنی یا کم سے کم مایوسی کا شکار کرے تو مجھے پریشانی ہوتی ہے. لیکن اس کو میں بار بار کہا کہ ان چیزوں پہ اس طریقے سے اعتقاد نہ کی جائے کہ جس طریقے سے امت جہلیت پر مبنی کچھ لوگ کرتے ہیں یا اثرات کرتے ہیں, وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو مطلب ایسا سمجھیں کہ بس یہ چیزیں ہمارے کنٹرول میں, ہم اپنی کوشش جدوجہد سے ان پر قابو پا لیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب ہم اپنے ایسا کرتے ہیں دوسرے ویور کے بارے میں کچھ جانتے ہیں, اور آسما کو میں خود سے بھی یہی کہوں گی کہ دل برداشتہ نہ ہو, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب آزمانے کے لیے ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں. ویسے انہوں نے کیا سوال کیا تھا؟ ان کو کچھ سوال کیا تھا؟ انہوں نے اپنی شادی کے بارے میں پوچھا تھا, اور اس کے علاوہ ہوگی یا پھر مطلب کس طرح کے کیا وہ ہوں گے معاملات ہوں گے. شادی ہوئی نہیں ہو سکتی نہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا جو بھی کریئر وغیرہ کا اور پرسنالٹی کا کچھ جو آپ نے بتایا. پرسنالٹی کے بارے سے یہ مطلب اچھی بات ہو, خوبصورت شخصیت کامل ہونا چاہیے انہیں, اور یہ کہ زیادہ تاثر ان کا اچھا ہے. بڑے بڑے مطلب دنیا میں بدقسمت اور محروم لوگ ہیں, تو اس کے مقابلے میں تو یہ بہت زیادہ بہتر اور اچھی پوزیشن میں ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں. چلیں اب ہم ہمارے سے دوسرے جنہوں نے اپنی انفارمیشن بھیجی ہے, شارق احمد, تو ان کے بارے میں جانتے ہیں. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 21 جنوری اور 1995 ان کا ایئر ہے. اس کے علاوہ صبح 5 بجے کا ان کا ٹائم ہے برتھ کا, اور حیدرآباد ان کی جگہ ہے. ان کا سوال کیا ہے؟ ان کا سوال ایک تو کریئر کے بارے میں, ایک ایجوکیشن کے بارے میں, جن کی زیادہ تر لڑکوں کو فکر ہوتی ہے, اور جاب کے حوالے سے, باہر جانے کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ اپنی ان کی پرسنالٹی کے بارے میں کچھ بتا دیجیے. اچھی بات ہے. ایسی میں بات ویسے علمی طور پر میں کر رہا ہوں, وہ یہ کہ ابھی کچھ انہوں نے پا لیا ہو یا کچھ حاصل کر لیا ہو تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. ابھی تو بچے ہی نظر آتے ہیں کہ 95 کی بجائے 18 سال میں ہو, تو لیکن یہ کہ یہ لگ رہا ہے کہ خاندانی طور پر کوئی آبائی طور پر کوئی بہت بڑی پوزیشن یا پیسے یا دولت کے حامل بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ذائقے کا یہ ٹائم یہ ثابت کرتا ہے. اچھا, یہ نہیں تو وجہ ہے, اس وجہ کو دیکھتے ہیں تو ویسی ہی ہے بالکل ایگزیکٹ. اب اس کے بعد آگے ان کی بڑھنے کے کافی چانسز ہیں, آگے کافی نکل جائیں گے, کافی کچھ کریں گے. خاص طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ میڈیکل کے حوالے سے یہ کوئی ہسپتال یا ایسی جگہ جہاں پہ لوگوں کی مطلب خدمت کی جاتی ہے, جی جی بالکل, کوئی بھی مطلب مراکز ہو سکتے ہیں, اس میں ان کو کافی مطلب یہ نہیں ہو سکتا ہے اس میں بہتری اور کامیابی. باقی یہ کہ یہ ایک زندگی ایسی زندگی جس میں خواتین سے ان کا خاصا مطلب تعلق واسطہ رہے گا. وہ مترادف تک. اچھا صحیح. اور اس کے بعد اور پرسنالٹی وائز یہ کچھ عقل مند اور دانشمند بندہ جو خاص حکام کے ساتھ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رہے گا, اور بڑے لوگوں کے ساتھ واسطہ رہے گا, بڑے لوگوں کی قربت میں رہے گا, اور بڑے لوگوں کی قربت میں رہ کر یہ مطلب آگے بڑھتا اور نکلتا چلا جائے گا. یہ ایک خاص بات ہے ان کی. اور ساتھ میں یہ کہ یہ تو کوئی ہو سکتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے اس مسئلے کو زیادہ بات دیکھا جائے گا کہ اولاد ہونے کی جب شادی ہوگی تو اولاد ہونے کی نسبت سے بھی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے کہ اولاد کیوں نہیں ہو رہی یا اس کے میں کوئی قسم مسائل لاحق ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ اس کے علاوہ ان کے کریئر کے بارے میں کچھ کیریئر کے حوالے سے بتایا نا کہ یہ ایک زیادہ توقع یہ ہے کہ یہ میڈیکل ایڈمنسٹریشن کو ایسا شعبہ ہو جائے گا جو خاص کمبینیشن اس طرح سے بن جائے گا کہ جو میں نے کہا تھا کہ
کچھ خاص خدمت خلق خلق نہیں مفت میں نہیں، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کے ساتھ ایسی وابستگی ہوگی کہ جس میں خدمت ہی ہوگی. انتظامی طور پر یہ کوئی سرکاری ملازم اور مناسب پوزیشن کے عامل کو کرنا چاہیے جس میں یہ اعلیٰ حکام کے ساتھ وابستہ ہو سکتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چپراسی بھی ہو سکتا ہے اعلیٰ حکام کے ساتھ، ایسا بھی ہوتا ہے. یہ بھی لازم نہیں کہ اعلیٰ حکام کے ساتھ اس کا سیکرٹری ہو، اور اس کے ساتھ یہ کہ یہ خاص ایک روحانی صلاحیتوں کے حامل ہوئیں، ایسی روحانی صلاحیتوں کے حامل ہیں کہ جو کہ منہ سے بات کہی ہوئی بات کا ہو جانا یا کر دینا، یا آسٹرولوجی پامسٹری نجوم ٹائپ کے جو موضوعات ہیں، ان موضوعات میں بھی کچھ ان کو خاص قسم کے روحانی یا ذہنی طور پر ایک عبور حاصل ہونا. اچھا صحیح. اور ان کے باہر جانے کے کچھ چانسز باہر جانے کے کافی چانسز ہیں. یہ باہر جانے کے بعد کس سلسلے میں؟ مطلب اس سلسلے کو میں فوری طور پہ یہاں پہ ایک دم نہیں تعین کر سکتا ہوں. یہ ہے کہ ان کی سفر کا جو خانہ ہے وہ واضح طور پر میں سفر کا ہی نمائندہ ستارہ بیٹھا ہوا ہے، جو یہ واضح اس بات کی واضح علامت ہے کہ یہ لازماً انہیں موقع ملتا رہے گا ادھر ملک جانے کا. صحیح. یہ مشتری زندگی میں خاص ایک لگژری بنا، ایک زندگی کی مخصوص جو کیا کہتے ہیں لذتیں اور نعمتیں وہ انہیں کافی میسر رہیں گی. اور وہ متنازع بھی ہو سکتی ہیں لیکن پھر بھی انہیں میسر رہیں گی. اچھا جی صحیح ہے. اور آخر میں بس ایک وہی سوال رہ جاتا ہے ان کی شادی سے ریلیٹڈ کچھ بتائیں. کب مطلب ہو گیا؟ ابھی تو ہے ٹین ایجر ہے، تو اب جب بن جائیں گے کچھ اسٹیبلش ہو جائیں گے اس کے بعد تو کب تک ہونے کے چانسز ہیں؟ جو ہمارے شٹری دشا میں شادی کا فرم ہوا ہے پتہ نہیں کیا بات ہے. یہ بھی سال 2 سال پہلے شادی ان کی سب سے مودرن ٹائم شروع ہوا تھا. اچھا. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ابھی تو ٹائم ہے کافی، لڑکے تو ویسے دیر سے کرتے ہیں شادی. گزشتہ سال 1.5 سال پہلے ان کی شادی ہونی چاہیے تھی. کئی خاندانوں میں کئی جگہوں میں ہو جاتی ہے، کافی کم عمری میں جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ہونے کا مواقع بنے ہوں، کوئی منگنی جا کی کیفیت ہو گئی ہو تو جو بات کہ عملی طور پر کافی دیر سے ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم اس طرح دیکھتے ہیں تو 2016 میں تو ایک موقع بنے گا. اچھا صحیح ہے. 2016 میں بنے گا، پھر 2018 میں. ٹھیک ہے. اچھا. اور کچھ اور اہم بات ان کے بارے میں جو انہیں پتہ ہونی چاہیے، اور ان کا اسٹون بھی بتا دیجیے گا. بزنس کمزور ہے، بزنس کے لیے لیسنیا نام کا پتھر، اس کو مجھے اردو نام لیسنیا نام کا وہ پتھر استعمال کریں تو یقیناً انہیں کافی بہترین اور شاہی مزید اضافہ ہوگا. اچھا صحیح ہے. لیسنیا. اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں باقی ان کی پرسنالٹی کا بھی ہو گیا اور باقی چیزیں بھی پتہ چل گئی. تو اور کچھ کہنا چاہیں گے، صلاح دینا چاہیں گے انہیں کچھ؟ صلاح دینے کی مجھے اتنی خاص ضرورت ہی نہیں کی ہے. ذاتی طور پر، علمی طور پر، دماغی طور پر خود ماشاء اللہ سمجھدار ہیں اور کافی بہتر طریقے سے زندگی کے معاملات کو اگر کور کرتے جائیں گے. کیونکہ بندے کے پاس عقل تھوڑی سی ہو اور تھوڑی سی ہمت اور ضرورت ہو تو وہ دوسری چیزیں موجود ہیں ان کے پاس. بالکل. اس کے بلبوتے پہ یہ آگے نکلتے چلے جائیں گے اور کافی کچھ بہترین زندگی میں سمیٹیں گے. یہ ہے خاندانی طور پر لگ رہا ہے کہ پاس کمزور مشن کے عامل تھے، پیچھے سے کوئی اتنے خاص سپورٹ یا پس منظر نہیں تھا، لیکن خود بذات خود یہ کیفیت تھے کہ اچھی مشن کے عامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. چلیں جی، اسی کے ساتھ بہت بہت شکریہ آپ کا. آج بھی آپ ہمارے لیے ٹائم نکال کر آئے یہاں پر اور لوگوں کے بارے میں کچھ اچھی اور کچھ ان کی بارے میں حقیقت اور مبنی کچھ باتیں بتائیں. تو اور اس کے ساتھ ہی آپ کا بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے. اور باقی سب ویور سے بھی ہر دفعہ کی طرح ہمیشہ آج بھی وہی بات کہوں گی کہ
یہ ایک علم ہے, اس کو ایز اے نالج آپ ضرور جانیے, اس کے بارے میں سنیے, مگر پوری طرح سے جس طرح جیسے کہ ابن کثیر صاحب بھی ہمیشہ کہتے ہیں کہ پوری طرح سے اس پہ انحصار نہ ہو, کیونکہ دیکھیں وحدانیت کا وہ سب تو اللہ کے پاس ہے, سب کچھ اللہ جانتا ہے, اللہ بہتر جاننے والا ہے. تو ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے, اور اس کے علاوہ جو ہے مایوس نہ ہو جن کے بارے میں کچھ تھوڑی بہت ایسی باتیں پتہ چلی ہیں, تو کیونکہ اللہ بہتر کرنے والا ہے, آپ اس پر ٹرسٹ کیجئے اور ہمت رکھیے اور اچھا سوچیں, اچھا ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے آپ اچھی امید رکھیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھی نعمتوں سے نوازے گا. بس اسی کے ساتھ آج آپ سے اجازت لیتے ہیں اگلے ہفتے تک کے لیے. امید ہے کہ آپ کو آج کا شو ضرور پسند آیا ہوگا, اور ہمیں ضرور اپنی فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے. آپ کو ایک بار پھر فیس بک پیج کا لنک بتاتی چلتی ہوں, www.facebook.com/thelifetv.tv. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اگلے ہفتے تک کے لیے. اللہ حافظ.